اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمین لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین۔ سورہ حجر آیات 9 سے 13۔ انا یقیناً ہم نے، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر اس یاد دہانی کو۔ تو آیت مبارکہ میں ہم کا لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے، یعنی ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم ہی لہو اس کے لحافظون ضرور محافظ ہیں۔ سابق آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی باتوں کو قبول نہ کیا، اس قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کرو، یہ کتاب آپ کی طرف کسی طلب اور تمنا کے بغیر ہی ہم نے اتاری ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں تو رد کر دیں، اللہ اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو اس کو قبول کریں گے اور اس کی دعوت و حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہی مضمون سورہ انعام میں بھی آیا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو آپ اس کا غم نہ کرو، ہم نے اس پر ایسے لوگوں کو مامور کر رکھا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی اور اس کی حفاظت کا ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جس میں کسی بھی لحاظ سے ذرہ بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی کتاب نے آنا ہے، تو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی اسی کتاب سے ملنی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو محفوظ فرما رکھا ہے۔ اور اس کی شہادتیں اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ملتی ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے۔ تو اب یہ لوگ اگر نہیں مان رہے، کافر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تو تحقیق ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین بہت سے گروہوں میں جو گزر چکے ہیں، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے قومیں ایسی تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور ان کا رویہ کیا تھا، وما یأتیہم نہیں آتا تھا ان کے پاس، من رسول کوئی بھی رسول، الا مگر کانوا بہ یستہزئون یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ سابقہ قوموں کی بھی روش رہی ہے کہ جب پیغمبر انہیں راہ ہدایت دکھانے آیا تو قوم نے اس پیغمبر کا مذاق اڑایا۔ اس لیے ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو گمان کر رہا ہے کہ اس پر ذکر نازل کیا جاتا ہے، یقیناً تم تو مجنون ہو۔ تو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے، وہ قوم کی ہدایت چاہتے تھے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، اور قوم نے انہی کا مذاق اڑایا۔ تو آج اگر اہل مکہ کا یہ رویہ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ اسی قسم کے رویے کو اپنایا گیا ہے۔ کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم چلائیں گے اس کو، ہم داخل کریں گے اس کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں۔ اللہ کے رسولوں کی دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے مجرمین اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کرتے، یہ چیز ان کو تیر و نشتر کی طرح چبھتی ہیں، اور وہ اس کو اگلنے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمہاری قوم کے لوگ بھی اسی پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ وہی روش انہوں نے بھی اختیار کی ہوئی ہے جو ان کے پیش روؤں نے اختیار کی تھی۔ اس لیے فرما دیا، لا یؤمنون بہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وقد خلت اور تحقیق گزر چکی،
سنت الاولین، پہلے لوگوں کی روش، پہلے لوگوں کا طریقہ. تو ان کا رویہ بھی اور ان کے دل بھی پچھلی قوموں کی طرح جو نافرمان تھے انہی سے مشابہت اختیار کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری رہنمائی اور فلاح کا ذریعہ بنا دے. وما علیہ الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. سورہ حجر آیات 14 سے 16. پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ آپ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر آپ سچے ہی ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو اتار لائیں، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم مان لیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے فرشتوں کا اتر کر گواہی دینا تو الگ رہا، وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، بابا من السماء، آسمان کا دروازہ. آسمان پر چڑھنے کے لیے مختلف دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے چڑھنے کے لیے کوئی آسمان کا دروازہ کھول دے. فَظَلُّوا، پھر وہ فِيهِ، اس میں، يَعْرُجُونَ، چڑھنے لگیں. تو آسمان کا دروازہ کھول کے ان کو آسمانوں کی سیر کرا دی جائے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اب بھلا اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی معجزہ درکار ہے اور وہ معجزہ اتر نہیں رہا، بلکہ معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہے. معجزہ اتار بھی دیا جائے تو یہ نہیں مانیں گے. معجزے کا اترنا تو دور رہا، اگر ان کو آسمانوں کی سیر بھی کرا دی جائے تو پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر انہیں آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی تو ان کا موقف کیا ہوگا اس صورت میں؟ لقالوا، تو یہ ضرور کہیں گے، انما، یقیناً، سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں. بل نحن، بلکہ ہم، قوم مسحورون، جادو کردہ قوم ہیں. تو مطلب ان کے لیے اگر آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، اس پر چڑھنے لگ جائیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر لیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ ہماری تو آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہماری پوری قوم، مرد عورتوں، سب پر جادو کر دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور تکبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیغمبر کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. وَلَقَدْ، اور تحقیق، جعلنا، ہم نے بنا دیے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، برج. برج کے معنی قلعہ اور محل کے ہیں. یہاں اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہیں، جن میں اس کے فرشتوں کی فوجیں برابر معمور رہتی ہیں اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہے جن سے آگے بڑھنے کی اجازت انس و جن کو نہیں ہے. اور اگر کوئی شیطان جن مالا الاعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دمکتا شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قلعے کی برجیوں پر معمور سپاہی دشمنوں کے آدمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی اجنبی کو اپنی حدود کے اندر نہیں گھسنے دیتے، اسی طرح اللہ کے معمور فرشتے ان شیاطین جن کو شہاب ثاقب کا نشانہ بناتے ہیں، جو ان کی حدود میں ٹوہ لگانے کے لیے در اندازی کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ضمناً اس کہانت کی بالکل بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے جس کا عہد جاہلیت میں بڑا رواج تھا اور جس کی آڑ میں کاہن لوگ غیب دانی کے دعوے کر کے سادہ لو عوام کو بیوقوف بناتے تھے. قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ملأ اعلیٰ کے دائروں تک
شیاطین کو رسائی حاصل نہیں ہے، اور اگر وہ چوری چھپ کے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب کی سنگ باری کا ہدف بنتے ہیں۔ اسی پہلو سے شیطان کو رجیم کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو رجیم کے معنی سنگ سار کردہ کے ہیں، اور یہ لفظ رجیم اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بہرحال اللہ کے محفوظ کی ہوئی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو عرف عام میں ستاروں کا ٹوٹنا کہتے ہیں، موجودہ سائنس اس کی جو توجیہ بیان کرے، اس سے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کی تردید نہیں ہوتی، اس لیے کہ سائنس کی رسائی کسی چیز کے صرف ظاہری اسلوب اور علل تک ہوتی ہے۔ قدرت الہی ان شہابوں سے کیا کیا کام لیتی ہے، یہ بتانا سائنس کے بس سے باہر ہے۔ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، اور اس کی باتوں کو جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی اور قرآن ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کر دیا ہے اس کو، یعنی آسمان کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، نظر والوں کے لیے۔ وَزَيَّنَّاهَا للناظرین کے ٹکڑے پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو اس کے لیے اس دنیا میں معجزات کی کمی نہیں ہے، وہ آسمان کو دیکھے۔ قدرت نے اس کو ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج، شفق اور قوس قزح اور بہت سے عجائب کے ساتھ سنوار رکھا ہے۔ جس طرف بھی انسان کی نگاہ اٹھتی ہے، انسان حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ یہ چیزیں تو نے عبث پیدا نہیں کی۔ اور ہر صاحب عقل اور صاحب بصیرت اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ایک حکیم اور عالم اور بے پناہ قدرت اور حکمت کے مالک کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان ناظرین میں سے ہو، نگاہ رکھنے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔